بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی نظام حکومت کے بارے میں ایک بہت بنیادی غلط فہمی جو آج کل بہت سارے لوگوں میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام اگر کسی علاقے میں غالب نہیں ہے، مسلمان اگر کسی علاقے میں بس رہے ہیں اور وہاں پہ اسلامی قوانین نافذ نہیں ہیں، اسلام کا نظام وہاں پایا نہیں جاتا، تو پھر یہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ کوشش کرے اور اس ملک کے نظام کو ایک اسلامی نظام میں تبدیل کرنے کی کوشش کرے اور اسلامی قوانین کا نفاذ کرے اور اس کے لیے جو بھی جدوجہد اس کو کرنی ہے وہ کرے۔ اور اس ضمن میں یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ یہی کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کیا اور یہ مدینے میں انہوں نے اسلامی ریاست قائم کی اور اس اسلامی ریاست کے قائم کرنے میں صحابہ نے بظاہر ان کے لیے معاونت کی، تو یہی ذمہ داری آج کل کے مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ اور اس سلسلے میں جو آیت کوٹ کی جاتی ہے، ظاہر اس کے سلسلے میں بہت ساری آیتیں ہیں، مگر جو بنیادی آیت عام طور سے کوٹ کی جاتی ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ یہ سورہ صف کی 9 نمبر آیت ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو، یعنی وہی سے مراد اللہ تعالیٰ، اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا کہ اسے وہ تمام ادیان پر غالب کر دے، اگرچہ کہ یہ بات ان مشرکوں کو کتنی ناگوار گزرے۔ اس آیت کی بنیاد پہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں سر انجام دیا اور مدینے میں ایک اسلامی ریاست کو ترتیب دیا، وہاں اس کا نظام قائم کیا، چنانچہ ہم چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں، ہمیں بھی انہی کی پیروی میں، انہی کی اتباع میں یہ کام اپنے اپنے علاقوں میں کرنا ہے اور اس کی جدوجہد کرنی ہے ہر حال میں ایک مذہبی ذمہ داری کے طور پہ کہ ہم اسلامی نظام قائم کریں۔ تو سب سے پہلے تو یہ جان لینا چاہیے کہ اس آیت کا ایک خاص موقع اور محل ہے، اس کا ایک خاص سیاق و سباق ہے اور ایک خاص سلسلہ ہے جس میں یہ آیات اور اس طرح کی دوسری آیات بیان ہوئی ہیں قرآن مجید میں۔ ان کو جان لینے کے لیے یہ بات جان لینی چاہیے کہ قرآن مجید میں ایک خاص قانون ہے جو رسولوں سے متعلق جگہ جگہ پہ بیان ہوا ہے اور اصل میں یہ آیت اسی کی ایک فرع ہے، اسی کا ایک بیان ہے۔ اور وہ قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی اس اپنی رسولوں کے زمانے میں رسولوں کو بھیجتے ہیں تو پھر یہ لازم ہوتا ہے کہ رسول جو ہیں اپنے مخالفین پر غلبہ پائیں۔ مخالفین جو ہیں یا تو ان رسولوں کے ساتھیوں کے ذریعے سے زیر ہوتے ہیں یا ان سے فتح ہوتے ہیں یا اللہ تعالیٰ آسمانی عذاب سے ان مخالفین کو ختم کر دیتا ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دور میں یہ ہوا کہ خود اللہ تعالیٰ نے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لیا اور رسول اللہ کے ذریعے سے پھر سرزمین عرب میں وہ ان کا غلبہ قائم کیا۔ یہ دراصل ایک پورا کا پورا قانون ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے، اور وہ قانون اصل میں بنیادی طور پہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسالت کے زمانے میں یا زمانہ رسالت میں جب رسول بھیجتے ہیں تو وہ رسول جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قوم کا فیصلہ کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجے جاتے ہیں۔ وہ قوم کے لیے عدالت بن کے آتے ہیں اور حق و باطل کا فیصلہ وہ دنیا میں کر دیتے ہیں تاکہ یہ حق و باطل کا جو دنیاوی فیصلہ ہے وہ اس اخروی فیصلے کو جو ہونا ہے آخرت میں اس کے لیے ایک دلیل بن سکے۔ گویا کہ انسان چونکہ اس اخروی فیصلے کو بھول جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بندوبست کیا، مختلف اوقات میں انہوں نے رسول بھیجے اور ان رسولوں کے ذریعے سے چھوٹی چھوٹی قیامتیں برپا کی اس دنیا میں، اور ان قیامتوں کے ذریعے سے اور پھر اس کا ظاہر ہے کہ حال پھر محفوظ کر دیا قرآن مجید میں تاکہ مسلمان اور اس کو پڑھنے والے قرآن مجید کو یہ جان لیں کہ یہ جو قیامتیں برپا ہوئیں اپنے رسولوں نے اپنے علاقوں میں برپا کی، ایک بڑی قیامت کو آخرت میں برپا ہونا ہے۔ جزا و سزا جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنے رسولوں کے ذریعے سے ان کی براہ راست مخاطبین کو دی، یہی جزا و سزا الٹیمیٹلی پوری کی پوری دنیا کے لیے جو رسولوں کے بعد آئے ان کے لیے برپا ہونی ہے۔ یہ ہے وہ بنیادی قانون جو قرآن مجید میں جگہ جگہ پہ بیان ہوا ہے، اور یہ آیت دراصل اسی کا ایک بیان ہے۔ اور یہ آیت یہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مقصد کے لیے بھیجا کہ وہ ان کو اب اس دین کو غالب کریں سرزمین عرب میں۔ اور یہ جیسے کہ الفاظ بالکل واضح ہیں کہ جو آخر میں آتے ہیں کہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اس مشرکون کے لفظ پہ الف لام موجود ہے، اور یہاں الف لام سے مراد وہ مشرکین ہیں جو سرزمین عرب میں موجود تھے، جس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ یہ جو آیت بیان ہو رہی ہے یہ سرتاثر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص ہے اور سرزمین عرب سے خاص ہے۔ گویا کہ اسی قانون کا ایک بیان، اسی کا اطلاق ہے جس کا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا، جو یہ آیت کر رہی ہے۔ اس کا کوئی تعلق کسی مذہبی فریضے سے نہیں ہے۔ ہاں، یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جس خطے میں جمع ہو، یہ ان کی فطری طور پر یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ یہ کام کریں یا اس چیز کو وہ اس کے خواہاں ہوتے ہیں کہ اگر یہ خطے میں وہ اکٹھے ہیں، وہ جمع ہیں، تو اسلام ہی کا نظام غالب ہو، اسلام ہی کا جو سسٹم ہے وہ آئے۔ تاہم اس کو مذہبی رسپانسبلٹی یا مذہبی ذمہ داری یہ نہیں قرار دیا گیا۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا، جس آیت سے اس مذہبی ذمہ داری کو اخذ کیا جاتا ہے وہ ایک مخصوص آیت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی اس مخصوص قانون رسالت کو بیان کر رہی ہے جو رسولوں ہی کے ساتھ خاص ہے، اس کا عام لوگوں سے کوئی تعلق نہیں۔ تاہم اس سے صرف جو بات بتانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی ذمہ داری مذہباً ہم پہ فرض نہیں کی گئی کہ ہم اسلام کو کسی خطے میں غالب کریں۔ ہاں، عقلاً یا فطرتاً جو ہمارے اپنی خواہش کے مطابق ظاہر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی خطے میں جمع ہیں، خطے میں رہ رہے ہیں، تو
تو اسلام ہی کا وہاں بول بالا ہو، اس کے لیے ہم کوئی اگر جد و جہد کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ ایک محمود چیز ہے. تاہم ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی مذہبی ذمہ داری ہے جو مسلمانوں پہ عائد کی گئی ہے. یہ ان کی فطری طور پہ خواہش ہو سکتی ہے، اور اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے ان کو پورا موقع ہے ان کو اس کو بروئے کار لانے کا، اور اس کو بے شک بروئے کار لے کے آئیں. تاہم اس کو مذہبی ذمہ داری نہیں قرار دے سکتے. میں نے جیسے کہ عرض کیا، جس آیت سے اس بات کو برآمد کیا جاتا ہے، یہ آیت رسولوں کے قانون کو جو قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے اسی کی ایک فرع ہے، اسی کا ایک بیان ہے. یہ کسی طور سے بھی کسی مسلمان کو پابند اس بات کا نہیں کرتی کہ وہ مسلمان یا اسلامی نظام حکومت کو رائج کرنے کے لیے یہ اس کے لیے ایک مذہبی ذمہ داری ہے، اس پہ کوئی فرض یا واجب ہے جو کہ اس پہ عائد ہوتا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.